میرے والد صاحب مزدوری کر کے شام کو گھر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے پاس جا کر پانی پیش کیا اور پاپا کے کندھوں کو دبانا چاہا تو کہنے لگے، نہیں پتر، کوئی ضرورت نہیں، کام آسان ہی تھا، بس پانی رکھ دو اور تم جا کر اپنا سبق پڑھو۔ میں پاپا کے کہنے پر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور ماما سے کہا کہ ماما، پاپا کا خیال رکھا کریں، آپ تو انہیں بالکل ہی نہیں پوچھتیں، جیسے وہ صرف پیسہ کمانے والی مشین ہے۔ ماما نے منہ چڑھایا اور کہنے لگی، تو میں کون سا گھر میں فارغ رہتی ہوں، میں بھی تھک جاتی ہوں، اور سارے مرد پیسہ ہی تو کماتے ہیں۔ تیرے باپ نے کون سی کوئی انجینئرنگ کر رکھی ہے جو گھر بیٹھے کام کر سکتا ہے؟ میں ماما کی بات سن کر حیران ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ میرے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان آتا ہے وہ ایک ایسا شخص لاتا ہے جس نے کبھی تھکن محسوس نہیں کی، اور اس کی بیوی اسے پانی دینے کو تیار نہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں پاپا کے کمرے میں گئی تو دیکھا پاپا سو رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی بے اختیار میرے آنسو نکل آئے، جو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ شخص تمہاری ماں کی نفرت بھی برداشت کرتا ہے، تمہیں کالج بھی پڑھاتا ہے اور گھر کا سامان بھی مہیا کرتا ہے، غمی خوشی بھی اس کے ذمہ ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے کون سی انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ وہ میری ماں ہے، میں ان کو صرف سمجھا سکتی ہوں، ان کی گستاخی نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھیں، باپ ہمیشہ گھنے سائے جیسا ہوتا ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے جیتے جی والدین کی خوشی کا باعث بن جائیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، مرنے کے بعد آپ کے آنسو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔